دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے آیت نمبر 14 تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ کلام کے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب 10ویں آیت سے آیت نمبر 14 تک۔ خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو ابس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر باندھ لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، آج کے اس وقت میں جس مضمون کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسیح سے محبت۔ یسوع مسیح سے محبت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح سے محبت رکھنے والوں کا رویہ حسب بائبل کیسا ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح سے محبت رکھنا ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اور یسوع مسیح سے محبت رکھنے کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ آج کے دن ہم ان چند نکات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت کرنا متن میں پولس رسول اس متن کا مرکزی کردار ہے۔ پولس رسول خدا کا ایک ایسا خادم ہے جس کی زندگی اس کی تحریروں میں نظر آتی ہے، اور ایسی زندگی جو تبدیلی کے بعد اس نے بسر کی۔ اور میں صبح کے وقت بھی کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے مطالعہ میں بتا رہا تھا، اس سے پیشتر بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ یسوع مسیح کے بعد نئے عہد نامہ کا ایک روشن کردار مقدس پولس رسول ہے۔
کیونکہ اس کی زندگی روشن ہو گئی ہے، منور ہو گئی ہے، اور اس کی زندگی جو اس نے زمین پر بسر کی دمشق کی راہ کے بعد، وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کے لیے وقف شدہ زندگی تھی۔ اس کی کوئی اور خواہش نہیں تھی، کوئی اور چاہت نہیں تھی، کوئی اس کو عزت کی یہ نہیں تھا کہ مجھے بہت زیادہ لوگ عزت دیں، اسے یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے روپیہ پیسہ دیں، اسے یہ نہیں تھا کہ میں بہت اچھا ایک اچھی زندگی بسر کروں۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ میں زندہ رہوں تو مسیح کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، اور اگر میں انجیل کی منادی نہیں کرتا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں آسمان پر چلا جاؤں یسوع مسیح کے پاس۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم نے پڑھا کہ ایک نبی ہے جس کا نام اغبس ہے، اس نے پولس رسول کا کمر باندھ لیا ہے، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب یہ شخص جس کا یہ کمر بند ہے وہ یروشلم میں جائے گا تو یہودی اسے وہاں پر باندھ دیں گے، قید میں ڈال دیں گے۔ یسوع مسیح سے محبت رکھنے والے جو لوگ تھے وہ اس بات کو سن کر رونے لگے، وہ اس بات کو سن کر تڑپ اٹھے کہ ایک یسوع مسیح کا خادم جو ہے وہ یسوع مسیح کی نام کی منادی کے لیے جب وہ جائے گا تو اسے قید میں ڈال دیں گے۔ اب دیکھیں پولس رسول کا آگے جواب کیسا؟ اس نے کہا تم رو رو کر میرا دل کیوں توڑتے ہو، آنسو بہا کر مجھے کیوں تم کمزور کرتے ہو؟ میں یسوع مسیح کے نام کی خاطر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح سے محبت کا اظہار ہے، اور آج کے دن ہماری مرکزی آیت بھی یہی ہے کہ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اب اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی یسوع مسیح سے محبت کیسی ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری محبت پولس رسول کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پولس رسول نے تو اپنے آپ کو دے دیا، اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور وہ نہ قید سے ڈر رہا ہے، نہ وہ مرنے سے ڈر رہا ہے، کسی قسم کا اسے خوف نہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے۔ ہم کس طرح اور کیسے اور کس قدر یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یا کسی کو کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح سے محبت رکھنے والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پہلا تقاضا یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ اگر کوئی میرے ساتھ محبت کا دم کرتا ہے تو وہ میرے حکموں پر عمل کرے۔ یہ ایک پہلا اصول ہے، یہ ایک پہلا رویہ ہے، یہ ایک پہلا تقاضا ہے جو خداوند یسوع مسیح اپنے محبت کرنے والے لوگوں سے کرے۔ اگر ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں آج کی سویر یہ سیکھنی پڑے گی کہ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری محبت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد مسیح سے محبت رکھنے والوں کے لیے اس کی باتیں جو ہیں وہ ایک عظیم خزانے کے طور پر ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب
اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم، ہمارے پاس یہ عظیم ترین خزانہ، پولس رسول اس جملے کا میں کہتا ہوں کہ بانی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عظیم خزانہ ہمارے پاس مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ عظیم خزانہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ یہ خدا کا کلام اس مٹی کے برتن میں رکھا ہے، اور جو یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے وہ اس عظیم خزانے کی فکر کرتا ہے۔ فکر کیسے کرنی ہے؟ اس پر عمل کر کے، اس پر عمل کر کے ہم یسوع مسیح سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے پاکیزگی۔ یسوع مسیح خداوند کا قدوس ہے۔ یہ الفاظ کس نے کہے؟ ہم سب جانتے ہیں یسوع مسیح نے ایک شخص کو جو بدروز ادا تھا اس کو آزاد کیا، اور یہ الفاظ اس کے اندر سے جو بری روحیں تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خداوند کا قدوس ہے۔ قدوس، مبارک، پاک، پاکیزگی جس کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح خداوند کا قدوس ہے، اس میں ذرا بھی گناہ یا اس میں غلطی نہیں ہے۔ عیسائی نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ گناہ سے مبرا تھا، تو بھی ہماری بد کرداریاں اس پر ڈالی گئیں، ہماری خاطر اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا۔ تو پاکیزگی محبت یسوع مسیح سے رکھنے والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب یسوع مسیح بدی سے نفرت کرتے ہیں، جب یسوع مسیح پاکیزگی سے پیار کرتے ہیں، تو یسوع مسیح سے محبت رکھنے والے بھی پاکیزگی کو عزیز رکھنے والے۔ پھر یسوع مسیح سے رفاقت رکھنا۔ ہم جن سے محبت رکھتے ہیں ہم ان کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ اتوار ہم نے شاعر بانی کے بارے میں سیکھتے ہوئے رفاقت اور شراکت کے بارے میں بات کی۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جب یسوع مسیح سے محبت ہے تو پھر میرے عزیزوں اس کی رفاقت میں رہ کر ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور میں اس کو سمجھتا ہوں، میں نے یہ سیکھا ہے کہ دعا اور عبادت یہ یسوع مسیح سے رفاقت اور شراکت رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن مکمل رفاقت اور شراکت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یسوع مسیح کے روح کے تابع ہونا، حقیقی یسوع مسیح سے رفاقت۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں، یہ اصل میں مسیحی زندگی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، خدا کا ایک خادم ولیم بارکلے اس نے پورے نئے عہد نامہ کی تفسیر لکھی۔ اس نے کہا اگر ہم نے مسیحی تعلیم کو چرچ بلڈنگ تک محدود کر دیا تو مسیحیت بہت کمزور ہو جائے گی۔ تعلیمات صرف عبادت کی حد تک رہ گئیں اور عام چلنے پھرنے میں ان کو استعمال نہ کیا تو مسیحیت بہت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، مکمل رفاقت اور شراکت محض دعا اور عبادت میں نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے۔ مکمل رفاقت اور شراکت ہر وقت یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر۔ یاد کریں، جب ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہماری ایسوسیشن یسوع مسیح کے ساتھ، یہ اصل میں
خدا یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے کا مفہوم ہے۔ ہم یسوع مسیح کی مانند بننے کی کوشش کریں گے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل۔ یسوع مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولس رسول جیسے کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح سے محبت میں یاد رکھیں کہ ہمیں اس کی مانند بننا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دینے تک وفادار ہوں گے اگر یسوع مسیح سے محبت ہے۔ جس طرح سے پولس رسول نے کیا کہا؟ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ سمرنا کا پہلا بشپ پولی ہے کہ جب وہ 83 برس کا تھا تو اس کے لیے 2 آپشنز تھی، ایک یہ کہ وہ زندہ رہے اور یسوع مسیح کا انکار کرے، دوسری یہ کہ اگر وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کرے تو اسے مار دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اسے زندہ جلا دیا گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے اسے آگ میں پھینکا گیا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس کو یسوع مسیح کی خاطر شہید کیا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ خداوند، وہ یسوع مسیح جو 83 برس میرے ساتھ وفادار رہا، میں اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ کاشفہ کی کتاب 2 باب 10 آیت، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا دوں۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام 2 خط کے 11 باب میں 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک لکھتے ہیں کہ 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیٹھ لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات میں سمندر میں کاٹا، بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، اور اسی طرح سے محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک میں، پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پان کی حالت میں رہا۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کے لیے اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری یسوع مسیح سے محبت کیسی؟ کن کن باتوں کو ہم یسوع مسیح سے رفاقت رکھنے پر ترجیح دیتے ہیں؟ کن کن باتوں کو ہم یسوع مسیح کی عبادت کرنے پر ترجیح دیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، محض تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے لیے وہ عزیز ہیں، ہمارے لیے وہ باتیں اہم ہیں، لیکن یسوع مسیح سے رفاقت رکھنے میں ہم پیچھے ہیں کیونکہ یسوع مسیح سے ہماری محبت نہیں ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر یسوع مسیح سے محبت ہے تو دیکھیں پولس رسول کیسے اپنی محبت کا اظہار ہے۔ 1 بار نہیں، 5 بار 1 کام 40 کوڑے کھائے، 3 بار وہ دریاؤں کے خطرہ میں رہا، مارے جانے کے خطرہ میں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے۔ ہم یسوع سے محبت رکھنا کیسے سیکھیں؟ ہم یسوع سے محبت رکھنا سیکھتے ہیں کیونکہ اس نے محبت کا نمونہ ہمیں دیا ہے۔ اس نے خود محبت کی ہے اور یہ محبت کی ذمہ داری، محبت کا پیغام اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور نسل کا نسل، سینہ بسینہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے یوحنا
کا पहला खत उसका चौथा बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है कि हमें किस तरह यीशु से मोहब्बत रखें। रूहुल कुद्दस को मौका दें अपनी जिंदगी में काम करने का। यीशु मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह की बातें खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जाहिर करे। यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो दूसरा मददगार रूहुल कुद्दस जब आएगा तो वो तुम्हें तमाम बातें याद दिलाएगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। जब यीशु मसीह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में जगह दें ताकि वो हमारी मदद करे कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत कर सकें। आखिर में जब हम अजर की बात करते हैं तो यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, मैं और बाप उसके साथ सुकूनत करेंगे। ये इसका अजर है, यीशु मसीह से मोहब्बत रखने का अजर कि खुदा बाप के हम प्यारे हो जाएंगे, बिलव्ड हो जाएंगे, जिनसे खुदा मोहब्बत करेगा। फिर उसके साथ हम सुकूनत करेंगे, ना महज इस दुनिया में बल्कि आने वाले जहान में हम उसके साथ क्या करेंगे, सुकूनत करेंगे। बादशाह 21वां बाब इसमें लिखा है, देखो खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो खुद अपने लोगों के साथ सुकूनत करता है। ये एक वादा है यीशु मसीह का जो उसने अपने लोगों से किया, किन के साथ, जो उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम यीशु से मोहब्बत रखते हैं? यीशु को जाने और उसके मोहब्बत के अमली नमूने को पहचान कर उससे मोहब्बत रखें। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन राती, डरावेगा ना दिन राती, ना तैनू रात अंधियारी, डरावेगा ना दिन दाती, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा